حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں کیا؟ ان یرفع العلم، کہ علم جو ہے اس کو اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ لے گی، جہالت ثابت ہو جائے گی اور وہ بالکل پکی ہو جائے گی، پختہ ہو جائے گی، لوگ شراب پئیں گے اور زنا جو ہے یہ عام ہو چکا ہوگا، برائی جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہوگی، وہ واضح ہو چکی ہوگی اور عام ہو جائے گی۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ بنیادی طور پر کہ علم کا اٹھ جانا۔ جب علم اٹھ جائے گا جہالت خود بخود، جہالت ہے کیا چیز؟ العلم نور والجہل ظلم، علم جو ہے یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، اور جہالت جو ہے یہ تاریکی ہے۔ اب جہالت کی تعریف کیا ہے؟ علم کا نہ ہونا یہ جہالت ہے، علم کا نہ ہونا یہ جہالت ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرے کا خود کوئی وجود نہیں ہے، روشنی کا ختم ہو جانا ہی تو اندھیرا ہے۔ تو اس لیے جب علم اٹھ جائے گا تو جہالت خود و خود ہی آ جائے گی، جب جہالت آ جائے گی، علم اٹھ جائے گا، لوگ شراب کی طرف آ جائیں گے، جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ شراب قرآن میں حرام ہے اور حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے، 80 کوڑے جو ہیں اس کی سزا ہیں۔ جو پڑھے گا پھر ہی اس کو خبر ہوگی نا، جس کو خبر ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جناب اس کو شربت سمجھ کے پی رہے ہیں، کیونکہ علم نہیں ہے، اور برائی پھر عام ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے بنیادی طور پر ساری بیماریوں کی جو جڑ ہے وہ یہ سمجھیں کہ علم کی کمی ہے، جہالت ہے، علم کا نہ پایا جانا، یہ سارے مسائل کی جو ہے وہ جڑ ہے۔ سارے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں دین کی طرف آئیں۔ اور پھر ہماری یہ پریشانی ہے کہ جناب ہم نے اگر خود پڑھ لیا یا اولاد کو پڑھا لیا، ہوئے 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 بھوکے مر جائیں گے۔ جناب یہ مولویوں کا کیا ہے؟ یہ تو بیچارے خود گزارا کر رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں دیتے ہیں اور یہ جناب اپنا گزارا چلاتے ہیں۔ نہیں، اللہ ہمیں دیتا ہے، اللہ کے فضل سے۔ سارے لوگ بھی دینا چھوڑ جائیں، اللہ پھر بھی اپنے لوگوں بندوں کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے۔ قرآن ہے نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری اس کے پاس ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا ہی دیتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، خبر ہی نہیں ہوتی کہ یار یہ بندہ بھی آ کر تعاون کرے گا، یہ بندہ بھی آ کر مدد کرے گا۔ کیوں کہ اس پیسے پر جو ہے وہ مہر لگی ہوئی ہے، وہ آپ کی جیب میں نہیں رہ سکتا جو میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اور جو نہیں ہے وہ آ نہیں سکتا۔ تو رزق اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن ضرورت کس امر کی ہے کہ ہم تقوی کو حاصل کریں، ہم خوف خدا کو حاصل کریں، خشیت الہی کو حاصل کریں، اور وہ کب حاصل ہوگی؟ جب علم حاصل ہوگا۔